کو میں نے دیکھا اس کی زبان سے باندھ کر اس کو جہنم میں لٹکا رکھا ہے اور اس کے منہ سے پیپ نکلتی ہے. یہ وہ عورت تھی جس کی زبان درازی سے اس کا شور پریشان ہوتا تھا, اس کے شور کو اذیت ملتی تھی. اور جس عورت کو میں نے دیکھا اس کے پستانوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے, یہ وہ عورت تھی جو اپنے شور کی اجازت کے بغیر غیر لڑکوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. آج کل کہیں تو مرد اپنی بیویوں کے لیے عذاب بنے ہوئے, کہیں عورتیں اپنے شوہروں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اطلاع نے فرمایا, جس کی زبان درازی سے اس کا شوہر پریشان ہو, اللہ تعالی اس کے فرشتے اس کی ساری مخلوق اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب عورت کو یہ کیفیت ہوتی ہے, اپنے شوہر کو اذیت دیا کرتی ہے, اس سے زبان درازی کیا کرتی ہے, اس اللہ کے بندے کی جو آخرت میں حور ہے وہ وہاں سے دیکھ کے کہتی ہے, او بد نصیب یہ تھوڑے دن کے لیے تیرے پاس مہمان ہے, یہ میرے پاس آنے والا ہے, اس کو کیوں اذیت دیتی ہے؟ اے میری پیاری بہن, میری بیٹی, اپنی زبان کو لگام دے, تیری ذات سے تیری زبان سے شور کو اذیت نہیں ملنی چاہیے, پچھتائے گی. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس عورت کو میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر اس کی پیشانی سے باندھ رکھے ہیں, ہزاروں قسم کا عذاب اس پر مسلط ہے, یہ وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے گھر نکلتی تھی, اپنی مرضی سے لوٹتی تھی. آج شوہر روکے نا, تھوڑا رک جا, کھانا پکا کے چلے جانا, بیچارہ کہہ کے جائے گا کہاں؟ یا شوہر کہہ دے تجھے منع کیا ہے اس گھر نہیں جایا کرو, مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. کیا کہتی ہے؟ تو یہ چھوڑ سکتی ہوں, ادھر جانے سے باز نہیں آ سکتی, وہ کیا کرے گا؟ میرے 5 جوان بھائی ہیں, ایسی لگاؤں گی پٹواؤں گی. شرم کر, حیا کر, باز آ جا, خدا کی قسم بہت تھوڑی زندگی ہے, یہ باتیں کرنا بھول جائے گی. باز آ جا, یہ باتیں بہتر نہیں. نبی پاک فرماتے جس عورت کو دیکھا اس کی شرمگاہ میں انگارے بھرے جاتے ہیں اور اس کی شرمگاہ میں بچھو سانپ داخل ہوتے ہیں جو منہ سے باہر نکلتے ہیں. یہ وہ عورت تھی جو بدکاری کیا کرتی تھی, جو بدکاری کا عمل کرنے والی تھی, اس کو اللہ نے یہ عذاب دیا ہے. اے میری پیاری بہن, میری بیٹی, رسول پاک نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, اللہ ساری زمین کو چاندی اور سونے کا بنا دے اور وہ کوئی عورت اس سونے چاندی کو لے کر اپنے شوہر کے گھر میں چلی جائے اور کسی بات پہ ناراض ہو کر یہ کہتے تیرا کیا ہے, تو کون ہے, یہ سارا میں تو لے کے آئی. رب کے رسول نے فرمایا نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. سوچو کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. جن کو اللہ نے اتنا رتبہ دیا کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا مسلمان عورتوں کی جنت میں سردار, اس کا عمل سن لو, پھر اپنے آپ کو اس عمل کے مطابق ڈھالو, خدا کی قسم وہ رتبے پاؤ گی, وہ شان پاؤ گی کہ فرشتے بھی سلام کریں گے. سنو عمل. رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, جنت خاتون تشریف فرما ہوئی. جیسی اللہ کے محبوب کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو جنت خاتون رونے لگی. میرے محبوب بہت پیار کیا کرتے تھے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, گلے لگایا, کہا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ فاطمہ جس نے تجھے دکھ دیا اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا, بتا کیوں روتی ہو؟ جنت خاتون نے عرض کی, اے خدا کے محبوب, رات کو خوش طبی کرتے کرتے میری زبان سے ایسا لفظ نکل گیا کہ علی شیر خدا مجھ سے ناراض ہو گئے.
اے اللہ کے محبوب، میں روتی تھی، ان کے گرد طواف کرتی تھی، میں کہتی تھی اللہ کے واسطے علی غلطی ہوگی معاف کر دو۔ اے خدا کے محبوب، میں نے 72 چکر لگائے، ہر چکر پر رو کے میں نے علی شیر خدا کا علی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ آخر علی شیر خدا ہنس پڑے اور مجھے معاف کر دیا۔ آقا نے فرمایا پھر کیوں روتی ہو؟ آقا اس لیے روتی ہوں اے خدا کے محبوب، اس لیے روتی ہوں، علی نے تو معاف کر دیا، لیکن وہ بات ایسی تھی جو علی شیر خدا کو بری لگی، اور اللہ مجھے معاف نہ کر تو پھر میں کیا کروں گی، کہہ کے پھر رونے لگے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ، اللہ کی قسم جس نے مجھے حق نبی بنا کر بھیجا، اور علی تجھ سے خوش نہ ہوتا تو مر جاتی، میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھاتا۔ فاطمہ سن، اللہ تعالیٰ نے شور کی خوشی میں اپنی خوشی رکھی ہے، اور شور کی ناراضی نے اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ شور کو ناراض نہ کر، اگر کوئی غیر شرعی کام کہتا ہے، اللہ کے دین کے خلاف بات کہتا ہے، اس بات سے کھلا انکار کر دے، اس لیے کہ شور اللہ اس کے رسول سے بڑا نہیں، اس کے سوا جو تجھے کہے ماں کی اتنی اہمیت نہیں ہے تیرے لیے، باپ کی اتنی اہمیت نہیں ہے تیرے لیے، بھائیوں کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے تیرے لیے، بہنوں کی اہمیت اتنی بڑی نہیں ہے تیرے لیے بخشش کا ذریعہ تیرے شور کی خوشنودی ہے۔ تعظیم کرو، امی کی کرو، ابو کی کرو، بھائیوں سے پیار کرو، لیکن اگر تیرا عمل تیرے شور سے تجھ کو ناراض کرتا ہے، خدا کی قسم ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، نہ تیرے فرض قبول ہوں گے نہ نفل، تیری عبادت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ مرد بھی سن لیں، جب اللہ کے محبوب نے آخری خطبہ دیا، آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا گورے کو کالے پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ بڑا ہے جو پرہیزگار ہے۔ فرمایا سود کو اپنے پاؤں تلے میں مسلتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان کا قتل بھی معاف کرتا ہوں۔ آپ بیان کرتے گئے خطبہ کیا، لیکن ایک بات کو 3 بار دہرایا، اور جس بات کو 3 بار دہرایا جائے یہ تاکید کی انتہا ہوتی ہے۔ آؤ نبی پاک کا خطبہ پڑھو، وہ تو ایسا جامع خطبہ ہے، ہر بات رسول پاک نے بیان کر دی، لیکن غور سے سننا، جب بات بیوی کی آئی، جب بات عورت کی آئی، اللہ کے رسول نے 3 بار دہرایا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ رسول پاک فرماتے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہاری بیویوں کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہاری بیویوں کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہاری بیویوں کے بارے میں، اللہ کے کلام کے صدقے وہ تم پر حلال کی گئی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور پیار کا رشتہ، اس کے اندر نا دوسری باتیں نہیں آتی، خود تو جو چاہے کرتا پھرے، اور ذرا سی بات اگر بیوی کی ناگہاں گزر جائے، سر کے بال پڑ کے گھما رہا ہے، جوتے مار رہا ہے، وہ گدی ہے کیا؟ وہ گدی نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی رسول پاک کی امت ہے۔ خدا کی قسم تیرے بچے کے منہ پہ کچھ تھپڑ مارے تیرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ نبی پاک فرماتے میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے مجھے روزہ تر میں تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی تو اپنی بیوی کو تھپڑ مارے، جوتے مارے، نبی پاک کو کتنا دکھ دیتا ہوگا۔ وہ گدی نہیں ہے، وہ نبی پاک کی غلام ہے۔ اپنے ہاتھوں کو روک، یہ محبت کے سوا دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بات نہیں مانتی ذا پیار کر کے دیکھ لے۔ مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد نے نصیحت کی،
اپنے گھر میں بیویوں کو نماز